وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، یہ صرف قرآن سے پہلے ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے پہلے نہیں ہے۔ عام طور پر کوئی کام جو کریں، جو بھی کام ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ باقی آج یہ سنیوں کے بیشتر عقائد جو ہیں یہ شیعوں سے لیے گئے ہیں، اور شیعوں نے بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ عبداللہ بن سبا کی یہ ایک آگے تحریک چلی تھی، انہوں نے تاریخ کو بدلا، اسلام کو بدلا، عقائد کو بدلا، اور صحابہ کے مراتب کو بدلا، سلام بدلا، اذان بدلی، صلات بدلی، اوقات بدلے، رمضان کا نام روزے پڑ گیا، صوم کو روزہ کہنا شروع ہو گئے، اور صلات کو نماز کہنا شروع کر دیا، اللہ خدا بن گیا۔ تو انہوں نے ہر چیز کو بدلی کر دیا، یقین کیجیے۔ تو انہوں نے یہ امامیت کا عقیدہ گڑھا ہے، اور ان کے نزدیک ان کا امام جو ہے یہ تمام انبیاء سے اوپر ہوتا ہے، تمام انبیاء سے۔ میں نے باقاعدہ ان سے بات چیت کی ہے، ان کی کتابوں شابوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو امام کے اوپر کہتے ہیں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، امام ہر لمحے ہر ایک سے واقف ہوتا ہے۔ انہی سے ان سنیوں نے لیا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ہر چیز سے ہر لمحے واقف ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ ان سے لیا انہوں نے عقیدہ، حالانکہ ان کو منع کرتے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، لیکن ان کا زور تھا، اور خاص کر تاریخ لکھنے والے زیادہ تر شیعہ مورخ رہے ہیں، تبری ہو، ابن الخدوم، پتہ نہیں اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے، ہر لمحے کوئی نہ کوئی امام رہتا ہے دنیا کے اندر۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس طریقے سے، مسلمانوں کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے قرآن، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کرام نے جس طرح نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہے اسی طرح بس آپ نے ایمان عقیدے کو سمجھنا ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے ہر اپنے عمل کے اندر، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا ہے۔ باقی یہ جو سنیوں کے 4 امام مشہور ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں سوائے احمد بن حنبل کے کسی کے اندر کوئی عقیدے کی خرابی بالکل واضح نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے سامنے جس کو عقیدے کی خرابی کہا جائے۔ باقی فقہی اختلافات رہے ہیں ان کے، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اصل چیز ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف۔ تو بڑے ناموں میں جو 3 صدی کا بڑا نام ہے، بڑا مشہور ہوا یہ، اور یہ بہت بڑا پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو مشہور کیا گیا، یہ بھی یاد رکھیے۔ بالکل جس طرح واقعہ کربلا یہ بیان کرتے ہیں، کتنا اس کے اندر جھوٹ ملاتے ہیں، اور واقعات کو ادھر سے ادھر اٹھا کے کر کے کتنا انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے شیعوں نے۔ بالکل اسی طریقے سے احمد بن حنبل کو اٹھایا گیا، پہلے اس کو ہیرو بنایا گیا، حالانکہ اس دور کے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ ٹکر لی، بعض معاملات میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن احمد بن حنبل اس طرح مشہور ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس مشرکانہ عقیدے کو نہ صرف خود مانا ہے بلکہ اس کو پھیلایا بھی ہے کہ عودی روح فی القبر کا عقیدہ، کہ قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بس مردے کے اندر روح ڈال دی اور پھر مردہ سننے والا بن گیا، پہچاننے والا بن گیا۔ پھر اسی عقیدے کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور یہ سارے مسالک نے اس عقیدے کو لیا ہے۔ تو یہ ان کا شرک بالکل ثابت ہے احمد بن حنبل کا۔ اور بھی شیعوں کے اندر جو جس طرح عقیدے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو وصی مانتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وصیت کی تھی کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، لیکن دوسرے لوگوں نے اس وصیت کو چلنے نہیں دیا۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کے اندر کہتے ہیں تعریف کی، یہ ساری چیزیں احمد بن حنبل لائے ہیں۔ پھر تعویذ گنڈے کا شرک بھی ان کے اندر موجود ہے، اجرت کو بھی یہ جائز قرار دیتے ہیں۔ تو ان 4 اماموں کے اندر صرف احمد بن حنبل ہے جو عقیدے کی خرابی میں مبتلا تھے اور پکڑے گئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہوئی ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان کا یہ پردہ چاک کیا ہے۔ اللہ نے ان کا دل کھول دیا تھا، ایمان خالص کے اوپر انہوں نے ہر ایک کو پرکھا ہے کہ دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے،
اور صحیح حدیث بخاری ہے مسلم. باقی یہ تم شاید ستہ کہاں سے لے کے آگے، کیونکہ 295 میں ابن ماجہ مرے ہیں، تو اس کا مطلب 295 میں ہی کسی نے یہ نام رکھا ہے. تو یہ انہی شیعوں نے بخاری کا وزن کم کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کو اکٹھا کر دیا کہ بس ستہ 6 بس، تاکہ بات مکس ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر یہ دوسرے لوگ لائے ہیں، امام مہدی کو بھی لائے، امام مہدی صاحب آئیں گے جی، لیکن امام بخاری نہیں لائے، نہ مسلم لائے. اتنی بڑی بات اور صحیح حدیث کے اندر موجود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس انداز سے انہوں نے بڑا عدم مچایا ہے ان شیعوں نے. آج پوری طرح ان کی شیعت جو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہی الوی صاحب صدر پاکستان ہے انداز الوی صاحب، اور دوسرے اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں نقوی صاحب. الوی اور نقوی اور یہ رضوی، یہ سارے انہوں نے مل کے مارا ہے، کفر و شرک پھیلایا ہے، ایمان عقیدے کا جنازہ اٹھایا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے. اور باقی توحید کی دعوت آپ دیں، رد شرک کریں، کھل کے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں. اللہ تعالیٰ خود ہی ماحول بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑے گا.